Islamic Revolutionary Guard Corps has started huge military drills. The IRGC's ناظرین، ایران اور امریکی فوج آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ خلیج میں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کی شارک کہلانے اور سمجھی جانے والی ابنائے حرمز میں اس وقت ایرانی پاسداران انقلاب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اس بڑے پیمانے پر مشقیں کی جا رہی ہیں کہ پاسداران انقلاب کے ٹاپ جرنیلوں میں شامل جنرل محمد پاکپور خود ان مشقوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ان کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایران کی ان مشقوں کا مقصد امریکہ کو دو ٹوک پیغام دینا ہے کہ دونس دھمکی اور تڑیوں کے ذریعے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ہمیں چھیڑا گیا یا امریکہ نے حملہ کیا تو پھر ہم دنیا کی تیل کی تجارت بند کر دیں گے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ روس یوکرین جنگ ہو، امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر کیا جانے والا حملہ ہو، یا پھر امریکہ اور ایران کشیدگی، اس سب کے پیچھے صرف تیل ہے۔ دراصل امریکہ چین کو گھٹنوں پر لانے اور تیل کی بوند بوند کے لیے ترسانا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ سارا گھناؤنا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ چین کو بھی اندازہ ہے کہ امریکہ کیا سازش کر رہا ہے۔ دوستو، اس بار امریکی فوجی حکمت عملی ماضی کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ اپنے بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو عین ایران کی سرحد پر لے آیا ہے۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم، لڑاکا طیاروں اور ڈسٹرائر سے لیس ہے۔ اسے ایران کی سرحد پر لانے کا مقصد تہران پر دباؤ بڑھانا ہے، کیونکہ آج امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ ایران پر یہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے کہ اگر اس نے مذاکرات میں آناکانی کی یا دباؤ قبول نہیں کیا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ وہ ایک منصفانہ اور متوازن معاہدے کے لیے آئے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی دھمکی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران کے لیے اس کا میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے، جس پر وہ کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے اور دنیا کی نظریں اب جنیوا اور خلیج فارس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف 90 طیاروں اور ہزاروں اہلکاروں سے لیس ابراہم لنکن ہے، اور دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب کی مشقیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی سلگتی چنگاری کسی بھی وقت بھڑکتے الاؤ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ ایک بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ایک طرف جنیوا کی میز پر سفارتکاری کی بساط بچھی ہے، تو دوسری طرف آبنائے حرمز جنگی طیاروں اور گولوں کی گھن گرج سے گونج رہی ہے۔ کیا جنیوا کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں ہونے والے مذاکرات ایران اور امریکہ کی گرما گرمی کو کم کر سکیں گے؟ اگلے چند گھنٹے یہ طے کریں گے کہ دنیا کو تیل کی فراہمی جاری رہے گی یا عالمی معیشت جنگ کے شعلوں کی نظر ہو جائے گی۔ جنگ یا امن، اس کا حتمی فیصلہ اب تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے ان نازک مذاکرات کے نتائج پر منحصر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبنائے حرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کی مشقوں کی۔ گزشتہ روز ایرانی فوج نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں کا اہتمام ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں۔ ابھی ایران نے یہ نہیں بتایا کہ یہ فوجی مشقیں کب تک چلیں گی، تاہم ان کا مقصد واضح ہے کہ کسی بھی ممکنہ امریکی حملے سے نمٹنے کی تیاری کی جائے۔ ایران کی جانب سے فوجی مشقیں امریکہ کے جواب میں کی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اپنے بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو عین ایرانی سرحد پر لے آیا ہے۔ پہلے صرف ایرانی میڈیا یہ دعوے کر رہا تھا، لیکن اب BBC جیسے معتبر نیوز چینل نے بھی اپنی رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ ابراہم لنکن ایرانی سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ BBC نے سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے تفصیلی طور پر بتایا کہ اس بحری جہاز پر امریکہ نے کون کون سے لڑاکا طیارے اور ہتھیار نصب کر رکھے ہیں۔ دوستو، آبنائے حرمز دنیا بھر میں تیل کی نقل و حمل کے حوالے سے اہم آبی راستہ ہے، جس سے عالمی ضرورتوں کے لیے 20% تیل کی نقل و حمل ممکن ہوتی ہے۔ آبنائے حرمز میں جاری ایرانی فوجی مشقوں کو پاسداران کے سربراہ محمد پاکپور مانیٹر کر رہے ہیں، تاکہ پاسداران کسی بھی خطرے کا فوری اور بلا تاخیر دو ٹوک جواب دیں۔ دوستو، اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ USS ابراہم لنکن نامی جہاز ایران کی بالکل سر پر موجود ہے۔ اس میں 6000 جوان اور افسر ہیں، 3 خوفناک اور جدید ترین میزائل سسٹم نصب ہیں، آبدوزوں کا پورا فلیٹ بھی موجود ہے، اور فضا میں امریکی سیٹلائٹ ایران پر فوکس کر کے کھڑے ہیں۔ قطر میں امریکی بیس بھی ایکٹیو ہے۔ اس میں 10,000 امریکی فوجی اور جدید ترین جنگی ساز و سامان موجود ہے، جس میں F-35 جنگی جہاز بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی فوج بھی بڑے حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ امریکی تجزیہ کار ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ ایران کے تمام سگنلز معطل کرے گا، جس کے بعد پورے ملک کی کمیونیکیشن کریش کر جائے گی، اور یہ اس کے بعد پاسداران انقلاب کی ساری قیادت
اور سینٹر اڑا دے گا۔ یہ دعویٰ تک کیا جا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان پر بھی امریکہ کی جانب سے حملہ کیا جائے گا۔ یہ انہیں شہید کر دے گا یا پھر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ کی طرح انہیں اغوا کر کے امریکہ لے جائے گا۔ امریکی تجزیہ کار اور مبصرین یہ تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ حکومت اور پارلیمنٹ کو بھی اڑا دے گا اور ایران کے جوہری سائٹس کے اندر گھس کر انہیں بھی مکمل برباد کر دے گا، جس کے بعد ایران پر امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ طاقت کے نشے سے چور وہ بدمست ہاتھی ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا ٹرمپ نتن یاہو کی بی ٹیم بن گئے ہیں اور یہ سب گریٹر اسرائیل کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک وجہ گریٹر اسرائیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال سب سے اہم وجہ ہے تیل۔ دنیا میں اس وقت تیل پیدا کرنے والے 8 بڑے ملک ہیں۔ وینزویلا 303 ارب بیرل تیل کے ساتھ پہلے، سعودی عرب 267 ارب بیرل کے ساتھ دوسرے، ایران 209 ارب بیرل کے ساتھ تیسرے، کینیڈا 107 ارب بیرل کے ساتھ چوتھے، یو اے ای 113 ارب بیرل کے ساتھ پانچویں، کویت 102 ارب بیرل کے ساتھ چھٹے، روس 80 ارب بیرل کے ساتھ ساتویں اور امریکہ 75 ارب بیرل کے ساتھ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جبکہ دوسری حقیقت تیل استعمال کرنے والے ملک ہیں۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک ہے۔ یہ روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل استعمال کرتا ہے۔ چین 1 کروڑ 60 لاکھ بیرل کے ساتھ دوسرے، بھارت 50 لاکھ بیرل کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں امریکہ اور چین دونوں کی معیشت تیل پر چل رہی ہے۔ تیل دنیا کا سب سے بڑا معاشی ٹول ہے۔ یہ اگر کسی ملک کو دستیاب ہے تو وہ معیشت، ٹیکنالوجی اور دفاع میں سپر پاور بن جائے گا، اور چین بڑی تیزی سے تیل کی اس دولت پر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ملک وینزویلا، تیسرے بڑے ذخیرے کے مالک ایران اور اس کے علاوہ کینیڈا اور روس کا بزنس پارٹنر اور دوست بن چکا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں، لہٰذا اس نے تیل کے تمام ذخائر قابو کرنے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ نے 3 جنوری 2026 کو وینزویلا پر حملہ کیا اور صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ سیلیا کو اٹھا کر نیو یارک لے گیا اور یہ وہاں اپنی مرضی کی حکومت لے آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد وینزویلا کے تیل کے تمام ذخائر امریکی آئل کمپنیوں میں بانٹ دیے اور اب اپنی مرضی سے تیل بیچ رہے ہیں۔ ایران وینزویلا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا ٹارگٹ ہے۔ یہ ایرانی تیل پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد پیچھے صرف روس رہ جائے گا۔ ٹرمپ نے روس کو بھی ڈیل آفر کر دی ہے کہ وہ یوکرین کے جتنے حصوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اس کے بعد جنگ بند کر دے۔ بدلے میں روس کو یورپ کی ساری گیس اور آئل کی مارکیٹ مل جائے گی۔ روس اس پر راضی ہو چکا ہے۔ یہ اگلے 2 ماہ میں یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کے بعد جنگ بند کر دے گا، جس کے بعد روس سے پابندیاں اٹھ جائیں گی اور اسے یورپ کی پوری مارکیٹ مل جائے گی، جبکہ تیل کے باقی تمام ذخائر امریکہ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بھارت تیل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ انڈیا پاکستان سے جنگ میں مار کھانے کے بعد کافی سمجھدار ہو گیا۔ نریندر مودی 8 ماہ ٹرمپ سے جوتے کھا کر سمجھدار ہو چکا ہے، چنانچہ یہ بھی اب روس اور ایران سے تیل نہیں خرید رہا۔ ٹرمپ نے گڈ بوائے بننے کے بعد مودی سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، بس اب صرف ایران بچا ہے۔ امریکہ جس دن اس پر قابض ہو جائے گا، پوری دنیا کا تیل اس دن اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ اس کے بعد چین کو بوند بوند کے لیے ترسا دے گا۔ یہ اس کی معیشت اور دفاع کو بھی کنٹرول کرے گا، چنانچہ کہانی صرف تیل کی ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی محض 2 ملکوں کی جنگ نہیں، بلکہ عالمی معیشت کی شارک تیل پر قبضے کی وہ جنگ ہے جو تہران سے شروع ہو کر بیجنگ کے اقتدار تک جاتی ہے۔ امریکہ جو طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر وینزویلا کے صدر کو اغوا کر سکتا ہے، کیا وہ ایران جیسے سخت جان ملک کے سامنے بھی یہی کھیل دہرائے گا، یا پھر ایران کی ریڈ لائن اور پاسداران انقلاب کی مزاحمت ڈونلڈ ٹرمپ کے اس آئل مشن کو ناکامی کے سمندر میں غرق کر دے گا؟ اگر جنیوا کے مذاکرات امریکی بندوق کی نوک پر ناکام ہوئے تو پھر صرف ایران نہیں جلے گا، بلکہ تیل کی قیمتوں میں لگنے والی آگ پوری عالمی معیشت کو خاکستر کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں اس تباہی کو روک پاتی ہیں یا نہیں۔